أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. آج ہم اختصار سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسان ذریعے سے رضا حاصل کر سکتے ہیں. اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمال آسانی پیدا کی ہے. وہ یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں ان امتحانوں میں اگر نقل لگائی جائے تو بڑی عیب کی بات ہے کہ یہ نقل سے پاس ہوا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال دے دیا کہ تم میرے محبوب کی نقل کرو تو کمال ہو جائے گا. عام امتحانوں میں اگر نقل کرے تو نقص اور عیب ہے، بری بات ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے امتحان میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں تو یہی کمال ہے. اور جتنی نقل ہوتی چلی جائے گی اتنا انسان با کمال ہوتا چلا جائے. جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا چلا جائے گا اتنا وہ با کمال انسان ہوتا چلا جائے گا. اور یہ نقل کرتے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماڈل نمونہ دیا، ضابطہ حیات حضور کی زندگی دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، بس اس کو دیکھو اور کرو. جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے نا اس کو آپ کرتے جائیں، اس کو نہ دیکھیں اس میں نفع ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نفع کی چیز ہے، آخرت کی بھی نفع کی چیز ہے. اب میں یہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں سبھی دنیا کے مذاہب کے لوگ ضروریات جتنی بھی ہیں پوری کرتے ہیں، کھانا پینا سونا لباس پہننا اتارنا. مسلمان اگر صرف یہ پانی ہم جو پیتے ہیں اسی کی بات ایک بات سنا دیتا ہوں. اگر ہم مسلمان جب پانی پیتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، بیٹھ کے پئیں، کم از کم 3 سانس میں پئیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں اور پانی کو دیکھ کر پی لیں. 7 سنتیں زندہ ہوں گی. 7 عمل آپ کی نقل کے زندہ ہوئے. ہر سنت انسان کو اللہ کے قریب اور جنت کے قریب کر دیتی ہے. یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ بڑے رحمت للعالمین ہیں. آپ نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جو آدمی کوئی مشروب پیتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیے، پھر سانس لے کہے الحمدللہ. کیا کہے؟ پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سانس لے تو پھر کیا کہے؟ الحمدللہ. پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سانس لے تو پھر کہے الحمدللہ. اب جتنی دیر اس مشروب کے بعد کوئی اور اس کے اوپر مشروب نہیں پیے گا اتنی دیر یہ مشروب اس کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا. یہ حضور کی رحمت ہے، سبحان اللہ. اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس نے اس کے اوپر کوئی چیز پی نہیں ہے تو یہ زبان سے تسبیح کہہ رہا ہے یا نہیں، اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اور حضور کی محبت سے چیز اندر گئی ہے وہ تسبیح کہہ رہی ہے اور اس کو حضور کی رحمت سے نفع ہو رہا ہے. یہ ہماری مجالس قائم کرنے کا مقصد اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں. اور آپ نے بتا دیا ہے
کہ جو میری اتباع کرے گا کان معی فی الجنہ، اور جنت میں سے میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے۔ مجلس ذکر کے حوالے سے ہم نے 3 مجالس میں بات کر دی تھی۔ آج آخری صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا اور کامیابی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اس کو ہمیں کس قدر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آج ہمیں بہت سارے معاملات درپیش ہیں، اس میں ہمیں ظاہری اسباب تو اختیار کرنا ہے، لیکن ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کی یاد کو بڑھاتے جانا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو کامیابی اللہ نے اپنی یاد کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اب یہ اگر ہم یاد تو کر رہے ہیں لیکن کامیابی ہمارے خیال کے مطابق نہیں مل رہی تو اس کو بڑھا دیں، پھر بڑھا دیا پھر بھی نہیں پہنچ رہی، پھر اور بڑھا دیں، پھر دیکھا نہیں ہو رہا پھر اور بڑھا دیں۔ کیوں؟ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے میرے ہاں ہمارے ایک بچہ جو ہے، ہماری بہن کا بیٹا، وہ بیمار ہو گیا، اس کو شوگر تھی، تو ادھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر اس کو انسولین لگا رہے ہیں، جبکہ 24 گھنٹے کے بعد یا 12 گھنٹے کے بعد لگاتے ہیں، تو ہر 2 گھنٹے کے بعد لگا رہے ہیں۔ وہ مجھے سمجھ آئی کہ انسولین کی کمی ہو گئی تھی، اب وہ اس کو 2 گھنٹے کے بعد لگا کے پوری کر رہے ہیں، تو جب وہ پوری ہو جائے گی تو یہ پوری اپنی صحت میں آ جائے گا۔ تو مومن کے اندر کتنی کمیاں ہیں، وہ بھی اس کی انسولین جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اگر وہ کہتے جی کہ میں تو اتنا کرتا ہوں، بھائی اس سے پورا نہیں ہو رہا تو تم اس کو 2 ٹائم کر دو، بھئی اس سے نہیں ہو رہا تو 3 ٹائم کر دو، اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، تو پھر کامیابی تو ہے، اس کا مطلب ہے یا ہمارے ذکر کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے یا کوانٹٹی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم اپنے ذکر کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں درست کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ نفع جو ذکر کے بتائے گئے ہیں وہ ہمیں یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا